بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل ضیاء کے دور میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر 1969 میں 500 مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ سعودی فوجی دستوں نے خانہ کعبہ کو بازیاب کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کوشش میں سعودی فوج کا بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ مجبوراً سعودی حکومت نے پاکستان اور فرانس سے مدد کی درخواست کی۔ پاکستان سے SSG کمانڈوز کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا۔ 2 ہفتے کے مسلسل جدوجہد کے بعد خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے آزاد کروا لیا گیا۔ حملہ آوروں کے سربراہ جہمان کو 60 ساتھیوں سمیت زندہ پکڑ لیا گیا۔ پاکستانی فوج کی اس کامیاب کارروائی کے بعد سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی تعاون بڑھ گیا۔ دوسری طرف ضیاء الحق کو ایک ہیرو کی طرح دیکھا جانے لگا۔ جہاں یہ واقعہ ضیاء الحق کو ہیرو بناتا ہے، وہیں سیاچن پر بھارتی قبضہ نے ان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا۔ بلکہ جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تو جنرل ضیاء کا یہ بیان سامنے آیا کہ سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ جنرل ضیاء سیاچن کو تو بھارت سے واپس نہ لے سکے، البتہ انہوں نے بعد میں بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں کو ایک بڑی جنگ سے ضرور بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بھارت نے براس ٹیگ کے نام سے راجستھان میں مشقیں شروع کی۔ جنرل ضیاء کو خفیہ اطلاع ملی کہ بھارت ان مشقوں کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ضیاء الحق بن بلائے ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بہانے انڈیا پہنچ گئے اور وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملے۔ اس ملاقات میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو وارننگ دی کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو پاکستان جواب میں جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور راجیو گاندھی نے پاکستانی سرحدوں سے فوج پیچھے ہٹا لی۔ جنرل ضیاء کو آئین سے چڑ تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 12 صفات کا کتابچہ ہے جسے کسی بھی وقت پھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ آئین میں من مرضی کی ترامیم کرتے رہتے تھے تاکہ اقتدار میں ان کی گرفت مضبوط رہے۔ انہوں نے دستور کی اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھانے کے لیے نماز کمیٹیاں قائم کی گئیں، بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر ہوئے اور شرعی سزائیں نافذ ہوئیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور رویت حلال کمیٹی کا قیام بھی ضیاء الحق کے ہی کارنامے ہیں۔ انہی کے دور میں توہین مذہب پر سزائے موت مقرر ہوئی۔ جنرل ضیاء نے آرٹیکل 62 اور 63 کو بھی آئین کا حصہ بنایا، جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار پایا۔ اسی شک کے تحت بعد میں ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر خارجہ نااہل ہوئے۔ جنرل ضیاء نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے 58(2)B کو بھی شامل کیا۔ اس شک کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار مل گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر میں ریفرنڈم بھی کروایا۔ اس ریفرنڈم میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر عوام ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر ضیاء الحق اگلے 5 سال بھی صدر رہیں گے۔ ریفرنڈم میں بچوں تک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی اور پھر جیسی توقع تھی صدر ضیاء الحق 977% کی بھاری اکثریت سے ریفرنڈم جیت گئے۔ کسی ستم ظریف نے اس ریفرنڈم پر یہ فقرہ کسا کہ جنرل ضیاء اسلام کے نام پر خود کو نافذ کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ صدر ضیاء نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کرا دیے۔ یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے تھے، جس سے ملک بھر میں برادری ازم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کی بجائے محمد خان جنیجو کو اپنی مرضی سے ہی وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر اراکین اسمبلی جنیجو کو جانتے تک نہیں تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ محمد خان جنیجو کون ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے دست نگر رہیں گے۔ جنیجو بہرحال سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوششیں شروع کر دی۔ آخری دنوں میں وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء سے مشورہ بھی نہیں کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے لیے معاہدے پر انہوں نے ضیاء سے مشورے کے بغیر ہی
दस्तखत कर दिए। ऐसा करने पर जुनेजो को भी वही सज़ा मिली जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से लेकर सिकंदर मिर्ज़ा के दौर तक वज़ीर आज़म को मिलती रही थी। जुनेजो के इक़दामात जब जनरल ज़ियाउल हक़ की बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उन्होंने अपनी ही आइनी तरमीम के तहत पहली बार 58 टूबी का इस्तेमाल करके जुनेजो हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल ज़िया नवाज शरीफ की सरपरस्ती कर रहे थे, जो उस वक्त पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला थे। जब जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की गई तो नवाज शरीफ को बरतरफ नहीं किया गया, बल्कि उन्हें निगरान वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखा गया। ज़िया दौर में मुल्क के माशी हालात बेहतर थे और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत होती थी, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि रूस के मुकाबले में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। कई साल से लगी माशी पाबंदियां अमेरिका ने हटा ली थीं। अमेरिकी इमदाद का सिलसिला भी शुरू हो गया था। उस वक्त रूस मुखालिफ यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तान के बहुत करीब आ गए। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोज़गार कमाने गए, जिसकी वजह से आम लोगों के माशी हालात बेहतर हुए। ताहम इनके मुखालफिन इस तरक्की को मसनूई तरक्की और अमरीकी इमदाद का नतीजा करार देते हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ के सियासी हालात की मुख्तसर कहानी तो आपने देखी, लेकिन ज़िया दौर की असल कहानी तो और ही कुछ है। वो कौन सा वाक़या था जिसने जनरल ज़िया और अमरीका को अफ़गानिस्तान जंग में कूदने पर मजबूर किया? और वो 43 मिनट का कमांडो ऑपरेशन कौन सा था जिसने 12 लाख अफ़गानियों की जान ली और एक सुपर पावर को टुकड़े टुकड़े कर दिया? जनरल ज़िया ने रूस का गर्म पानियों तक पहुंचने का ख्वाब कैसे चिकनाचूर किया? ये जानने के लिए अगली किस्त देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि सिलसिले को मज़ीद बेहतर किया जा सके। शुक्रिया।